بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. ڈاکٹر سلمان احمد کے ساتھ ہم موجود ہیں اس وقت امریکہ سے. ڈاکٹر سلمان احمد ہم سے بات کر رہے ہیں پچھلے 2 پروگرامز میں انتہائی اہم ترین موضوعات کے اوپر. ڈاکٹر سلمان احمد نے ہم سے بات کی اور ہمیں بتایا کہ حوصلہ رکھیں، لمبی جنگ ضرور ہے لیکن امریکہ سے ڈنڈا آیا ہوا ہے. جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک تو الیکشن کروانا ہے، IMF نے کہا ہوا ہے وہ ان کو کروانا ہے، لیکن الیکشن ان کے کنٹرول میں ہو نہیں رہا. ہاتھ پیر ان کے پھولے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے خاص طور کے اوپر. اور سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. ظاہری بات ہے اپنی آئیڈینٹی نہ بھی کریں، لیکن آپ کسی اور کی آئیڈینٹی سے کام، اپنی کوئی فیک آئیڈینٹی بنا کے، پاکستانی کو سارے طریقے پتہ ہے، وہ طریقے کام کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا سوال ڈاکٹر سلمان احمد سے یہ ہے کہ سلمان بھائی، اب پاکستانی قوم کا لاہے عمل کیا ہونا چاہیے خاص طور کے اوپر؟ یہ ڈریگ یہ کر رہا ہے معاملہ، وار آف اٹریشن ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے کٹ لگائے جاتے ہیں دشمن کو، چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے تاکہ اس کا خون بہت سی جگہوں سے. اب دشمن جب دیو قامت ہوتا ہے، اور آپ دشمن تو ابھی نہیں ہے یہاں پہ لیکن دشمن ہی بنے ہوئے ہمارے جرنیلی ٹولہ جو ہے، دیو قامت دشمن کو چھوٹے چھوٹے کٹ لگائے جاتے ہیں. اور چھوٹے کٹ یہاں پہ سوشل میڈیا لگا رہا ہے. اسرائیل جیسی افریت بھی ان کٹوں کی وجہ سے ہے، جو انہوں نے سیز فائر قبول کر لیا، انہوں نے شرطیں مان لی ماس کی. تو یہاں پہ تو جو معاملات پاکستان میں بھی اسی قسم کے بنے ہوئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا کے کٹ لگ ضرور رہے ہیں. تکلیف بہت زور کی ہے، مرچیں لگی ہوئی ہیں، دم پہ پیر آیا ہوا ہے، چیخیں نکل رہی ہیں. there is no smoke without fire. میرے خلاف جو ہو رہے ہیں، میرے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، گنتی کے جو کچھ لوگ، اور مین سٹریم میڈیا کو کور کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مرچیں بڑی زور کی ہیں، سوشل میڈیا کی لگی ہوئی ہیں، تکلیف بہت زور کی ہے. اب عوام کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے حقیقی آزادی حاصل کرنے تک؟ سلمان بھائی یہ ذرا سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں پلیز. تو عادل، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. میں نا پھر سے آپ کے جو پروگرام میں آنے سے پہلے بتا رہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ یار عادل راجہ کے شو پہ تو نے نہیں جانا، بس جو مرضی ہو جائے اتنے نہیں جانا تو سمجھے نا. تو میں نے کہا کیوں، کیا ہے؟ نہیں جی وہ جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف. میں دیکھیں پہلی عادل کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ تو فوج میں رہے ہیں، ٹھیک ہے. میری فیملی امی کی طرف اور ابو کی طرف آرمڈ فورسز، ایئر فورس، رائٹ، اس میں جرنیل، بریگیڈیئر، ایئر مارشلز شہید ہوئے ہیں. انہوں نے POW بنے، مطلب انہوں نے پاکستان کے لیے خون بہایا ہے، صحیح ہے. پچھلے 76 سال میں جنگیں لڑی ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم پاکستان فوج کی عزت کرتے ہیں، میں فوج کی عزت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. بالکل. میں اور ہماری اس فوج وقت روزانہ کی بنیاد پہ جانوں کی قربانی دے رہی ہے. ہمارے جو بالکل سن اے ڈے از دا کاسٹ وی پے. ہم تو فوج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، خود فوجی لوگ ہیں، ہم تو محبت کرتے ہیں. ہم تو انلیگل آرڈرز جو ہے پاکستان پہ غیر آئینی قبضہ کرنے والے جرنیلی ٹولے، ان مخصوص لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان پہ غیر آئینی قبضہ کیا ہوا ہے. ہم تو بات کرتے ہیں باجوے کے اوپر یا آصم منیر، جو کہ مولویوں کو بٹھا کے سامنے کہتا ہے کہ میں جانے سے پہلے $250 پہ لانا چاہتا ہوں. تو وہ اپنی ملک کی حفاظت تو پہلے کر لو. تم سے ملک تو سنبھالا نہیں جا رہا، تمہارا کام چوکیداری کرنا، سیکیورٹی کرنا ہے. سیکیورٹی تم سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے، تم ڈالروں کے پیچھے پڑے ہوئے، اس کو 250 میں لانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. تم اپنا کام تو پہلے کرنا سیکھو، پھر بعد میں کسی اور کو مت دینا. تو ہم تو ان لوگوں کو آئینہ دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں. فوج تو ہماری اپنی ہے، اور اس لیے تو لوگ مجھے اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہتے ہیں. اب کہنا بند ہو گیا جب سے اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف جو ہے وہ نعرہ بازیاں شروع کی ہیں. لیکن سلمان بھی حقیقت تو یہی ہے نا کہ ہمارے فوجی جوان، ہمارے بھائی قربانیاں دیتے ہیں. جی سر. تو عادل بالکل دیکھیں، میں تو حق پہ جو بات ہے نا حق پہ کرنا چاہتا ہوں. میں سلوٹ کرتا ہوں اس خاموش مجاہد کو یا خاموش مجاہدوں کو جنہوں نے یہ جو سائفر کی انٹرپریٹیشن تھی نا، وہ امریکن اخبار والوں کو، انٹرسیپٹ کو، رائن گرم اور یہ معاذ حسین کو وہ بھیجی. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم بالکل خوش نہیں ہے جو ہو رہا ہے کہ جھوٹ پہ اور سفارش پہ اور کرپشن پہ بیس میرٹ کے بغیر لوگوں کو اوپر وہ دی جا رہی ہے، پروموشنز دی جا رہی ہیں، ہمارے پہ مسلط کیا ہوا ہے. اور پاکستان ایک دیکھیں، پاکستان کی آرمی سب سے جو پروفیشنل جو ادارہ سمجھا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں، ٹھیک ہے نا.
باقی سارے ہٹا دیں. لیکن اس کو نا جنرل باجوہ جیسے لوگ جو اوپر آ کے جو بھی بیٹھے ہیں, اور یہ عاصم منیر جیسا بندہ جو ہے, جو بلٹ پروف شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ جو ہے وہ گھر میں اپنے جی ایچ کیو کے اندر وہ شیشے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے ڈر کے مارے. تو میں سلوٹ کرتا ہوں ان خاموش مجاہدوں کو جو اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. اور کل ہی عادل یہ جو وسل بلوور جو ایئر فورس میں سے نکلا اور اس نے بتایا کہ جی ہمارا جو یہ سدھو صاحب ہیں جو ایئر فورس چیف ہیں, ان کی کرپشن پہ اچھالا گیا ہے. پھر ایئر فورس کے خاموش مجاہدوں نے بھی سب کچھ بتا دیا ہے. بالکل سر, سب کچھ بول دیا. اچھا پھر وہ ابھی شفاعت, جنرل شفاعت کے بارے میں فیکٹ فوکس میں جو خبر آئی ہے جی, تو یہ میں کہتا ہوں, میں سلوٹ کرتا ہوں ان سب کو, ہمارے جو صحافی ہیں, ہمارے جو فوجی ہیں جو حق پہ کھڑے ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جو 2 نمبر تھے نا, گڈ ریڈنس ٹو بیڈ ربش کے ساتھ, یہ جہانگیر ترین, میں نے کہا خاکروبوں کا کام اچھا کر رہے ہیں کہ کچرا سارا پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا صاف کر رہے ہیں, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. کیونکہ عمران خان تو پاکستان کی عوام سے بات کرو, کہتے ہیں کھوتے کو دینا, اگر وہ کھڑا کرے تو اس کو کھوتے کو بھی ووٹ ڈالیں گے. کھوتا نہیں سی نظریاتی کارکن کسی بچے کو بھی وہ اگر عمران خان نے ٹکٹ دیا ووٹ اسی کو پڑنا ہے عوام کا. یہ بات تو انتہائی کلیئر ہے. لیکن سلمان بھائی, عوام کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چلے, سوشل میڈیا کو, اور کس طرح ان کو آئینہ دکھاتی رہے مسلسل, اور ان کو احساس دلاتی رہے مسلسل اپنے عزیز رشتہ داروں کو, فزیکلی بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی, فوج کے اندر خاص طور کے اوپر, کہ جو آپ کے سینئرز کر رہے ہیں غیر آئینی احکامات ماننا جو ہے وہ آپ کو کسی صورت آپ کو نہیں ماننے چاہیے. لائلٹی ٹو دا کمانڈ جو ہے وہ نہیں, ٹھیک, لائلٹی ٹو دا مدر لینڈ, دھرتی ماں سے وفاداری, سپر سیڈ لائلٹی ٹو دا کمانڈ. آپ کے جو کمانڈر کی سے وفاداری ہے اس سے بڑی دھرتی ماں کی وفاداری ہے, قانون اور آئین کی وفاداری ہے جس کا آپ حلف اٹھاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے ہیمپر کرنا عوام کو. یہ بات کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ اسی طرح ہونا چاہیے. عادل دیکھیں نا, ہم چاہتے ہیں کہ حق پہ جو بھی یہ چیز حق پہ 9 مئی, میں کہتا ہوں دیکھیں اس دن 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے خان صاحب کو جو اغوا کیا گیا, ٹھیک ہے, وہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ایکس چیف جسٹس ہے, اس نے اس میں 4 دن کے بعد جو فیصلہ دیا وہ کیا دیا کہ یہ انلیگل, انکانسٹیٹیوشنل, غیر آئینی, غیر قانونی طریقے سے ایک فارمر پرائم منسٹر کو کمانڈو ایکشن سے چیزیں توڑ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کو توڑ کے آپ اغوا کر کے لے گئے. اب وہ جب عمران خان کمرے میں بند ہے, انلیگلی ڈیٹینڈ ہے, تو باہر جو ہے جو ہوا ہے پاکستان کے اندر کس نے کیا ہے, میں تو جاننا چاہتا ہوں. میں پاکستانی ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون تھا جو کور کمانڈر ہاؤس میں گیا, کون تھا جس نے میاں والی میں وہ اس کو سیبر کو آگ لگائی, کون ریڈیو پاکستان میں گیا جس نے آگ لگائی. ہم جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ بند کمرے کے اندر سیکرٹ جیل ٹرائل کے اندر پتہ لگے, ملٹری کورٹ میں پتہ لگے. آپ اپنے 4-5 جو آپ کے گنے چنے جو بلوچستان کے بندے ہیں بکاؤ ٹاؤٹس, وہ کہیں جی نہیں ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. کتوں ہونا چاہیے؟ مطلب دیکھو جی کہ اس وقت جو ہے نا, آپ نے سوال پوچھا کہ آگے کس طرح جانا ہے. جس طرح یہ خاموش مجاہد کھڑے ہوئے ہیں, آپ کھڑے رہیں, کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ جو دونوں ججز تھے نا, ان پہ بھرپور دباؤ ہے, جنہوں نے آج فیصلہ دیا ہے کہ کوئی جیل ٹرائل نہیں ہوگا, یہ سائفر کا سرے سے ہوگا. اور پھر میں ایک اور, سلمان اکرم راجہ دیکھو اس پہ بھی کتنا پریشر ہوگا. وہ جو ابھی کل یہ خابر ملکہ کو بندوق کنپٹی پہ بندوق رکھ کے جو کہلوایا گیا ہے, اگلوایا گیا ہے, اللہ معافی دے, یہ سلمان اکرم راجہ پکا آدمی جا کے اپنے حق پہ اس نے جو ہے نا وہ سارے دلائل کے ساتھ اس نے ان کو کنونس کیا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جنگ نا یہ سڑکوں پہ نہیں ہے, ہم کوئی توڑ پھوڑ پاکستان کا کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ خان صاحب نے کہا ہمیشہ آئینی طریقے سے, آئینی قانونی طریقے سے ہم نے اپنی جنگ لڑنی ہے. اور یہ جنگ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے کہ عوام کھڑی ہے, خاموش وہ لگتی ہے خاموش مجاہدوں کی طرح, لیکن جب وہ خواتین اور نوجوان کا پورا ریلا جب آئے گا نا ووٹ کرنے, یہ بچیں گے نہیں. ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں, آپ پبلک پلس لیں, کسی کا انٹرویو لے لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں,
भगो के अवाम ये मारती है, वॉर ऑफ एट्रिशन वाले पूरे पूरे कट टोके मारती है, टोके पंजाबी में हम कहते हैं टोके, ऐसे टोके मारे इनको, ऐसे टोके मारे इनकी। सलमान भाई ऐसे थोड़ी जो है आईएसआई के टाउट्स जो है वो प्ले कार्ड उठा के खड़े होते हैं जी, आदिल राजा को जो है वो लेके आओ, ये करो वो करो। आप अंदाजा करें कि ये इतनी शदीद इनको सोशल मीडिया से प्रॉब्लम है कि ये इनको अवाम जो ये कर रही है बहुत जबरदस्त गेम कर रही है। इसी तरह इसको जारी और सारी रखे। स्टेबिलिटी पाकिस्तान में तभी आएगी जब हकीकी आजादी आएगी, और असल में तो डीकोलोनाइजेशन हकीकी आजादी का ये सफर है जो कि अपनी अंजाम की तरफ जा रहा है। और जाहिर बात है कि कभी अप्स हैं कभी डाउन्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह हक और बातिल की जंग में फतह हक की होगी। सलमान भाई को क्लोजिंग आप कमेंट्स देना चाहें तो प्लीज। आदिल, मैं एक चीज जरूर कहूंगा जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, ठीक है, वो ये कि देखिए, जंग, मुसलमान जब जंग लड़ने जाता है ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना वॉर के बड़े क्लियर कवानीन है कि जंग जब लड़ो, ना किसी मासूम को, ना किसी औरत, ना बूढ़े को, ना बच्चे को, जो सिविलियन है वो उसको आप नहीं हर्ट कर सकते, दरख्तों को आप नहीं जला सकते, ठीक है। मैं माजरत से ये कहना चाहता हूं कि पिछले 18 महीने में इन्होंने जो जंग लड़ी है वो हमारी खवातीन के खिलाफ जंग लड़ी है, हमारे बच्चों की तरह। देखिए, अगवा खवातीन को किया गया, बंद है, बच्चों को अगवा किया गया। वो जिले शाह, वो बेचारा माजूर एक लड़का था, उसको टॉर्चर करके इन्होंने शहीद किया। अशर शरीफ को इन्होंने शहीद किया। इमरान खान पे मतलब लातादाद जो है असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए हैं। तो मुझे ये बताएं, ये कौन सी वॉर मैन्यूअल में आप तो आर्मी में रहे हो, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी क्या पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर है कि चादर और चारदीवारी को उठा के बाहर फेंके, खवातीन को जो मर्जी कर दें, टीवी पे आगे खवातीन की जिस किस्म की गुफ्तगू कल मैंने सुनी वो ये शाजिब खानजादा के इंटरव्यू के अंदर, मैं सोचता हूँ यार ये पाकिस्तान है, अल्लाह माफी दे। इस पाकिस्तान के लिए कायद आज़म ने 40 साल जिद्दोजहद की थी, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, वो ये पाकिस्तान था जिसके अंदर आप औरतों की तलाकों पे और इद्दतों पे जाके जनानियों की तरह आप मतलब कि खुसरों की तरह आप जो है जंग लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे ज्यादा ना गुस्सा पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी के दिल में वो गुस्सा है कि हम बदला लेंगे, और हम बदला लेंगे वोट देके। और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी आ रहा है, ये भागेंगे, मैं देखता चाहता हूँ कि कहाँ भागेंगे। इंशाल्लाह सलमान भाई, जी तो इंशाल्लाह हक और सच की होगी, और चाहे जितना मर्जी ये ड्रामेबाजी कर लें, आरटीएस डाउन कर लें, अप कर लें, धांधली कर लें, अपनी मर्जी का रिजल्ट लें, वो हमें कबूल ही नहीं होना। अगर अपनी मर्जी का रिजल्ट इन्होंने लेके आना है तो, और अगर रिजल्ट कबूल नहीं होना तो इलेक्शन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने आना नहीं है, सियासी इस्तेकाम ने आना नहीं है, और उसके सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम नहीं आना। और ये काम इसी तरह चलना है, और आखिरकार इनका दिवालिया निकल के तनख्वाहें भी इनकी जब बंद होंगी ना, तो फिर हम देखेंगे कि इन जर्नैलों की कितनी फूफ है और कितने बड़े बदमाश है, जब इनकी तनख्वाहें तक जो है वो बंद हो जाएंगी। और इनकी बंद हो ना हो, किस किस को देंगे अपने पास से, वो भी देखा जाएगा। तो ये इनकी मजबूरी है, आखिरकार में मजबूरी में हकीकी आजादी का सफर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एलिमेंट्स इस वक्त बचे हुए हैं फौज के अंदर, उनके कलम कले का वक्त अब आ गया है, मतलब उनको खत्म करने का। जड़ी बूटियां जिस तरह होती है, उनकी सफाई शफाई होती है, और उनका जो है बेसिकली मेरे ख्याल में ये वक्त अब आ गया है कि अब हकीकी आजादी पाकिस्तान हासिल करे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका, थैंक यू। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।